ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ سنیچر آپ نے تکبیر تحریمہ اور قیام سے متعلق مسائل سماعت فرمایا. یہ فرائض نماز سے متعلق درس چل رہا ہے. شرائط آپ نے مکمل سماعت فرما لی. اس کے بعد نماز کا طریقہ، مسنون طریقہ آپ نے سماعت فرما لیا. پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ اور قیام، جو کہ نماز کے فرائض میں سے دو اہم فرض ہیں، کہ نماز میں کل 7 فرض ہیں. تکبیر تحریمہ کہ جس کے ذریعے سے بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، پھر قیام، پھر اس کے بعد قرأت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد سجود، پھر اس کے بعد اخیر میں قاعدہ اخیرہ اور خروج بصنعہ، جس کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلا جاتا ہے. یہ تمام فرائض. اب اسی فرائض کے مسائل کو آپ تفصیل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تکبیر تحریمہ اور قیام کے مسائل ہو چکے. اب قیام کے بعد آتی ہے باری قرأت کی، کہ بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہوا، یہ ایک فرض. پھر اس کے بعد قیام ہے، کھڑا ہے، وہ فرض. اب قیام کے بعد وہ قرأت کرے گا، قرأت فرض ہے. تو کتنی قرأت فرض ہے، کتنی قرأت واجب ہے نا؟ یہ تمام مسائل انشاءاللہ قرأت سے متعلق آپ سماعت فرمائیں گے. تو قراءت سے کیا مراد ہے؟ قراءت سے، قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں. جو حرف اس کا جو مخرج ہے، الف کہاں سے نکلے گا، با کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تا کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ثا کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، جیم ہے، ہا ہے، چھوٹی ہا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، پھر ضاد ہے، وہ ضاد ہے کہ دواد ہے، کہ دال ہے، کہ ذال ہے، کہ زے ہے، کہ جال ہے، کہ جیم ہے، کہ زیم ہے. یہ تمام جو حروف ہیں، ان حروف کو ان کے مخارج سے، یعنی جس جگہ سے وہ نکلتے ہیں، مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ قرأت ہے. کہ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، یعنی ایک حرف کی دوسرے حرف سے میں تمیز ہو جائے، ڈفرینس ہو جائے، کہ سین بول رہا ہے کہ شین بول رہا ہے. صاد ہے تو صراط الذین ہے کہ صراط الذین، جب صاد ہے تو اس کو صراط الذین پڑھا جائے، ہے نا. صراط الذین ہے تو ذال ہے تو ذال پڑھا جائے، صراط الذین نہیں، لذینہ، کہ ذال کو جیم سے امتیاز کیا جائے، وہ ممیز ہو، اس کے اندر دونوں میں تمیز ہو، ڈفرینس ہو، سمجھ میں آئے کہ بندہ ذال پڑھ رہا ہے، کون سا حرف پڑھ رہا ہے، اور اس کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے یا نہیں. جسے آپ گرامر کی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں پروناؤنسیشن،
یہ پروناؤنسیشن ہے، اور یہ پروناؤنسیشن بہت ضروری ہے عربی میں، بالخصوص قرأت میں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی مانع مثلاً شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ انہوں نے قرأت سے کیا مراد ہے؟ حالت نماز میں ہے، یہ صرف نماز سے متعلق ابھی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو حالت نماز میں قرأت کا مطلب یہ کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے، مخارج و صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، اولاً تو یہ۔ اب ثانیاً یہ کہ نماز میں جب آپ قرأت کر رہے ہیں تو آواز کم سے کم آپ کی اتنی ہو کہ آپ خود سن سکو، جب کہ کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی رکاوٹ اگر ہے، جیسے شور و گل ہو رہا ہے، تو تب ٹھیک ہے پڑھے۔ اب کیونکہ جب رکاوٹ ہے، شور و گل ہے، تو آپ کو اور زور سے نہ پڑھنا پڑے گا، تو وہاں سے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں پڑھے۔ لیکن جب شور و گل نہیں ہے، یعنی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے قرأت فرض ادا کیا یا نہیں؟ تو اس طرح کہ جب شور و گل نہ ہو، یا یہ کہ بندے کو سماعت میں سننے میں کوئی پرابلم نہ ہو، ہے نا، ثقل سماعت جسے کہتے ہیں، اونچا سننا وغیرہ، یہ اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ قرأت اتنی آواز میں کرے کہ اس کے کان میں آواز آئے، اپنی خود کی آواز۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ حروف کی تصحیح کر رہے ہیں، مخارج و صفات سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز اتنی نہیں ہے کہ آپ خود سن سکیں۔ تو یہ نماز میں انہوں نے بیان کیا، اور آگے بھی یہ بیان کریں گے کہ جہاں کہیں آپ کی زندگی میں شریعت سے متعلق جہاں کہیں کچھ کہنے یا کچھ پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اتنی آواز سے کہا جائے یا اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ خود سن سکیں۔ جیسے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، جیسے نکاح اور طلاق، اتنی زور سے کہیں کہ خود سن لے اور دو گواہ بھی سن لے، اتنی زور سے بیع و شراء میں اتنی زور سے کہیں کہ سامنے والا جو خریدنے والا سن لے، بیچنے والا سن لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ذبح کرے تو اتنی زور سے پڑھے کہ خود سن لے، سمجھ میں؟ بسم اللہ اللہ، یعنی کہ دل میں پڑھ، اس طرح نہیں، بسم اللہ اللہ، اس لیے زور سے کہا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آگے مسئلہ آئے گا، بولنے یا پڑھنے سے جو تعلق ہے اس کا یہی مطلب۔ قرأت آپ کر رہے ہیں بیرون نماز، تلاوت جسے ہم کہتے ہیں، تلاوت میں بھی یہی ہے، کتنی زور سے کم پڑھے کہ آپ کے کان میں آواز ہے، یہ نہیں کہ ہونٹ بند چل رہا ہے، ایک تلاوت نہیں ہے۔ دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، یا ہونٹ ہل رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، نہیں، اس طرح نماز بھی نہیں ہوگی اور پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا خارج نماز میں۔ تو لہٰذا یہ قرأت کے مسئلے میں یہ فرض ہے، جب جا کے آپ کی نماز ہوگی، جب جا کے آپ کی نماز ہوگی، جب اس طور پر قرأت کو صحیح طور پر قرأت کریں گے، اس کے فرائض ادا کریں گے، جب جا کے آپ کی نماز درست ہوگی۔ قرأت کے علاوہ بھی جہاں پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ کم از کم اپنے کان سن لے، جو ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا۔ جی ہاں، جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن لے، مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں، ٹھیک ہے، قبول کرنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز میں کتنی قرأت فرض ہے؟ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے نا، کہ قرأت کی ایک مقدار فرض ہے، ایک مقدار واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا، چھوٹی سورہ پڑھنا، یا پھر 3 آیت پڑھنا، چھوٹی 3 آیت، یا پھر یہ کہ ایک بڑی آیت جو چھوٹی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی سورہ کی مقدار ہو، جس کی تعداد حروف کی فقہائے کرام نے 30 حرف متعین کی، کہ ایک آیت اگر بڑی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو اس میں کم سے کم 30 حرف ہونا چاہیے، جب جا کے آپ کا واجب ادا ہوگا۔ یہ چیز واجب۔ قرأت کتنی فرض ہے؟ تو فرمایا کہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض ہے، یعنی اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر اب بندہ رکوع کر دیتا ہے، رکوع سجود کر لیتا ہے، تو اس کے واجب چھوٹیں گے۔ اگر بھولے سے ہوا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، سجدہ سہو وغیرہ
کی گنجائش ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز مکمل کرے پھر اس نماز کا اعادہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب چھوٹا، نماز فرض ادا ہو گیا۔ کئی بار یہ مسئلہ میں نے سمجھایا ہے آپ کو، پھر سمجھا دے رہا ہوں کہ فرض ادا ہو گیا آپ کا، لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں کچھ کمی رہ گئی، کچھ نقص رہ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے نماز واجب الاعادہ، فرض الاعادہ نہیں۔ جب فرض چھوٹے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ جیسے ابھی اوپر قرأت کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، قیام کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، تکبیر تحریمہ کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، نماز ہوگی ہی نہیں، تو اب وہ دہرانا کیا، بلکہ نماز فرض آپ کے سر پہ باقی ہے، وہ فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ اور جہاں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے وہاں آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے، واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں کچھ نقص رہ گیا، کمی رہ گئی ہے، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کو دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو نماز میں کتنی قرأت فرض ہے؟ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر اور نوافل کی ہر رکعت میں چاہے امام ہو یا منفرد تنہا پڑھ رہا ہو فرض ہے۔ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرأت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ نماز میں، نہ جہری میں، نہ سری نماز میں، نہ جہری نماز میں۔ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت جو فرض ہے اس کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف کہ بعض قرأتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار کرے، تکرار اس کو بار بار پڑھے، قاف قاف قاف، یہ آیت ہے نا سورہ قاف میں، سورہ صاد میں، نون والقلم سورہ قلم میں۔ رہی ایک کلمہ کی آیت جیسے مدہامتان، یہ سورہ رحمان میں ہے، اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط ہے۔ کن نمازوں میں قرأت میں بلند آواز سے پڑھنا واجب اور کن میں آہستہ واجب ہے؟ فجر و مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ و عیدین و تراویح اور وتر رمضان کی سب رکعتوں میں امام پر جہر واجب ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، کہ اگر بھولے سے پڑھ دیا اور اتنا پڑھ دیا کہ جتنا پڑھنا فرض ہے تو اب اس پر سجدہ سو لازم آ جائے گا۔ جتنا پڑھنا فرض ہے اس سے پہلے اگر وہ خاموش ہو گیا تو اس پر سجدہ سو واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں، منفرد یعنی تنہا نماز جو بندہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ جہری نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، بلکہ اسے اتنی کم سے اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، اگر کسی کو پریشانی تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ مسجد میں ہیں آپ، اپنی نماز پڑھنے آئے ہیں، جماعت ہو چکی ہے، ابھی دعائے ثانی نہیں ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ منفرد تنہا، اب اگر آپ زور سے قرأت کریں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، ہے نا؟ تو کم سے کم اتنی آواز تو رہنا ضروری ہے کہ آپ سن سکیں جہری میں، اور سری میں اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ سن سکیں۔ اگر سری میں آپ نے زور سے پڑھ دیا، آپ نے جہر پڑھ دیا، چاہے آپ منفرد کیوں نہ ہو، گھر میں پڑھ رہے ہوں تو کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے نا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ سری میں آپ نے جہری پڑھ دیا، جہر کر دیا، ظہر اور عصر میں اگر آپ نے جہر سے پڑھ دیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں پر سجدہ سو واجب ہو جائے گا، جب کہ بھولے سے ہو، اور اگر جان بوجھ کے آپ نے کیا ہے تو اب سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ سجدہ سو میں آئے گی یہ بات، سجدہ سو کے مسائل میں، کہ سجدہ سو وہیں پر جو ہے سجدہ سو سے کام چلے گا یا بھرپائی ہوگی جب کہ بھولے سے کوئی واجب چھوٹا ہو۔
اگر جان بوجھ کے آپ چھوڑیں گے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. نماز مکمل کریں, آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب نماز پھر سے دہرائیں, نقص کی نیت کر کے, کمی کی نیت کر کے کہ جو میری کمی رہ گئی ہے نماز میں اس کو پوری کرتا ہوں. ٹھیک. جہر اور سر کی کیا حد ہے تو یہ میں نے کئی مرتبہ ابھی بتایا, سماعت فرما لے. جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں, یہ ادنا درجہ ہے, اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے, یہ جہر اور سر کا معنی ہے. تنہا یا جماعت سے نفل پڑھے تو قرأت میں جہر کرے یا سر یعنی زور سے قرأت کرے یا آہستہ آواز میں. دن کی نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے, اور رات کی نوافل میں اختیار ہے. اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کی نفل پڑھے تو جہر واجب ہے. اگر تنہا پڑھے تو اختیار ہے, اور رات کی نفل جماعت سے پڑھے, ٹھیک ہے, تو اس میں جہر واجب ہے. جہری نمازوں میں اب یہاں پر جماعت سے متعلق میں ایک بات بتا دوں کہ نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہمارے فقہا نے مکروہ تنزیہی اس کو لکھا کہ تداعی کا مطلب یہ کہ 2 سے یا 3 سے زائد ہو, غالباً 2 سے زائد افراد ہوں تو وہ تداعی ہو جائے گا. تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. آج عام طور پہ دیکھ رہے ہیں نا, صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد دیگر نمازیں بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے علماء منع بھی نہیں کرتے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے. اور مکروہ تنزیہی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا, تو اس لیے اس پہ سختی نہیں کی جاتی ہے کہ نہ پڑھ رہے ہیں, بلکہ لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کم سے کم نماز آ کے پڑھ تو رہے ہیں, عبادت تو کر رہے ہیں. ہاں, لیکن ان کو اتنا مسئلہ ضرور بتایا جائے کہ بھئی آپ کے ذمے اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں مکمل کریں, اس کے بعد نفل پڑھیں. جہری نمازوں میں منفرد جہر کرے یا سر, یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا, سماعت فرما لے. جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے, اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے, اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب. جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب اس لیے کہ جب قضا کریں گے آپ, مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز ابھی قضا کر رہے ہیں, یا مغرب کی نماز عشاء میں قضا کر رہے ہیں, یا یہ کہ عشاء کی نماز ظہر میں, یا کوئی جہری نماز ایسے وقت میں پڑھ رہے ہیں سر وقت کی, جو سر کا وقت ہے ظہر اور عصر میں, تو کوئی بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے, یا پوچھے نہیں تو وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ جہر سے پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ اپنی نماز قضا کر رہا ہے. قضا کی نماز جو اس کے ذمے باقی تھی وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ اپنے گناہ پہ دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں, اس لیے منع کیا جاتا ہے. قضا نماز جماعت سے ادا کی گئی تو قرأت جہری کریں گے یا آہستہ. جہری کی قضا اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے, سری کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے. جب پوری جماعت کی ایک ساتھ نماز قضا ہو جاتی ہے نا, سفر میں نکلے ہیں یا عموماً عام طور پر سفر میں ہوتے ہیں, یا کبھی ایسا ہوا کہ محلے میں کوئی نہیں اٹھ پایا, ٹھیک ہے, امام صاحب بھی نہیں اٹھ پایا, وقت ختم ہو گیا, اب پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھے, تو کیا کیا جائے؟ تو اب جب قضا ایک ساتھ ہو رہی ہے, پوری جماعت کی قضا ہو گئی ہے, امامت ہو رہی ہے اس میں, تو وہی مسئلہ چلے گا کیا کہ کون سی نماز قضا کی چھوٹی تھی اس کو ادا کیا جا رہا ہے, اس کی قضا پڑھی جا رہی ہے. سمجھ آئے؟ اگر جہری ہے اگرچہ دن میں ہو, مغرب و عشاء جیسے فجر ہے, فجر کا وقت ختم ہو گیا, تو اب جو ہے آگے وہ وقت بڑھ رہا ہے ظہر کی طرف نا, یا ظہر میں اگر آپ نے فجر کی قضا کی تو دن میں اگرچہ کیوں نہ پڑھے, جب پوری جماعت ہے اور امامت ہو رہی ہے, اس کے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھی جا رہی ہے, تو اس کو جہری ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک. قضا نماز جماعت سے ادا کی گئی تو قرأت جہری کریں گے یا آہستہ. جہری کی قضا اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے, سری کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے. فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا, رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟ سورت ملانا بھول گیا, رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے. سورہ فاتحہ پڑھا اور آگے سورت پڑھنا تھا واجب, وہ بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, رکوع میں یاد آیا, فوراً لوٹ کے آ جائے قیام کی طرف, اب سورت ملائے, اور سورت ملائے پھر رکوع کرے, اور آخر میں
سجدہ سہو کرے، اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا نماز نہ ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز نہ ہوگی۔ کتنا قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، سمجھے؟ فرض عین ہے۔ اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثل، مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا یہ واجب عین ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو جتنی قرأت کرنا نماز میں فرض، اتنا ایک مسلمان کو یاد کرنا فرض۔ جتنی قرأت کرنا نماز میں واجب، اتنا ایک مسلمان کو یاد کرنا واجب۔ نماز میں سنت قرأت کی مقدار کیا ہے؟ حضر یعنی اقامت میں، جب بندہ مقیم ہو، جب کہ وقت تنگ نہ ہو، تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل، مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ اس میں میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ ہے کہ امام حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کم سے کم امام کو تو یہ مسئلہ معلوم رہے کہ پھر اس میں خواہ مخواہ میں آپ مفصل اوساط مفصل کیا ہے، طوال مفصل کیا ہے، قصار مفصل کیا ہے، کیونکہ ہر عامی اس کا خیال نہیں رکھ پائے گا، لیکن پھر بھی علم دین کی غرض سے، فقہ ہے، علم دین ہے، اس کی غرض سے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ مفصل کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، اور طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کون کون سی صورتیں ہیں۔ سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ سورہ حجرات والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، 26ویں پاری کے آخر میں جو سورہ شروع ہو رہی ہے، وہاں سے لے کر ہے نا آخر قرآن تک، والناس تک، اس کو مفصل کہا جاتا ہے، صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ۔ اور اس کے 3 حصے ہیں، ایک طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج 30ویں پارے میں جو ہے یہاں تک کہ طوال مفصل، پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک، یہ ہو گیا اوساط مفصل۔ پھر سورہ لم یکن سے اخیر سورہ ناس تک یہ ہے قصار مفصل۔ اب اسی لحاظ سے یہ سنت طریقہ ہے، اسی لحاظ سے امام و منفرد کو خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ مقیم ہو، وقت میں گنجائش ہو، تو کتنی قرأت کرنا سنت ہے، کتنی قرأت واجب ہے، کتنی قرأت فرض ہے، وہ آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ یہ سنت ہے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور امام کو بالخصوص ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، بڑی پیاری بات حضور محدث کبیر نے ارشاد فرمائی، جب آپ آ کے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ لکھنؤ میں اس سال شروع میں بچوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث کا ٹکڑا ان کو نصیحت کرتے وقت ان کو سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، جب امانتیں اٹھا لی جائیں تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے، خیانت لوگ کرنے لگے، تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت، یہ قرب قیامت کی علامت نبی پاک نے بیان فرمائی، اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ہم عموماً جب یہ سنتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے، اس میں خیانت کر دے، یہ بھی تو ایک خیانت ہے۔ اس کے علاوہ جس پر اس کے فرائض ہے وہ اپنے فرض ادا نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر امام مصلی پہ کھڑا ہے، نماز میں سنتیں پوری نہیں کر رہا ہے، نماز کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ استاد اگر مسند پر بیٹھا ہے اور بچوں کو صحیح طور پر مسائل نہیں سمجھا رہا ہے، نہیں پڑھا رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ المختصر، آپ کے ذمے جو کام ہے جو دوسروں سے منسلک ہے، جو امانت کے طور پر ہے، جن کے آپ امین ہیں، اگر وہ آپ صحیح طور پر نہیں کر رہے ہیں تو آپ خائن ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
تو اس لیے یہ چیز کہ ہو سکتا ہے نا، ایک مسلمان کو یہ مسائل یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی سب سے اچھی مثال لاک ڈاؤن لے لیجئے، گھر گھر امامت ہو رہی تھی کہ نہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھا رہے تھے نا، جب قرأت آئے گی تو پڑھائیں گے نا، جب یہ مسائل یاد رہیں گے تو فرض ادا ہوگا نا، جب یہ مسائل معلوم ہوں گے تو واجب ادا ہوگا نا، جب یہ مسائل یاد رہیں گے تب بندہ جانے گا نا کہ کتنی قرأت سنت ہے، کتنی فرض ہے، کتنے واجب۔ خیر، اب دیکھیں نمازوں میں قرأت کی رفتار کیا ہونی چاہیے۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرأت کریں، اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آج کل کے اکثر حفاظ کو دیکھیں، اور حفاظ کو چھوڑے، اب تو ماشاء اللہ ممبئی میں تو سب سے پہلے یہ رواج ہوا کہ یہاں کی عوام کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم قرآن اچھے سے سنیں اور حافظ صاحب اچھے سے پڑھیں، لیکن پھر بھی آج کہیں نہ کہیں یا ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اس طرح ہوتا ہے، ارے بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگا دیا، 1.25 گھنٹہ لگا دیا، اور 15 منٹ میں پڑھتے تھے حافظ جی، 20 منٹ میں پڑھتے تھے۔ اب وہ 15-20 منٹ ہی میں پڑھنا ہے تو گھر پہ جا کے علم ترا کیف سے پڑھ لو، سورہ تراویح پڑھ لو۔ اب یعلمون تعلمون کرے گا بندہ، کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن جس طرح پڑھا جائے، اگر قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں تو قرآن دعا دیتا ہے، اور قرآن کے حروف کی ادائیگی نہ کی جائے، اس کو مخارج و صفات سے نہ پڑھا جائے، اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو قرآن بد دعا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ اب دیکھیں یہ بحر شریعت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، یعنی فخر کرتے ہیں کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ حفاظ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، اور بعض لوگ اپنے امام کی تعریف اور اپنے حافظ جی کی تعریف 20 منٹ میں تراویح پڑھا دیتے ہیں، 15 منٹ میں تراویح پڑھا دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 2 پارہ پڑھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کیا پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، قرآن کا حق ہے جو وہ حق تو ادا کرے نا۔ یہ فرض اور واجب اور سنت قرأت کتنی کرنا ہے یہ بیان آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ ضروری مسائل جو ایک امام کے لیے بھی اور منفرد جو بندہ منفرد پڑھے ان کے لیے کچھ ضروری مسائل باقی ہیں انشاءاللہ وہ میں اگلے ہفتے آپ تمامی حضرات کے سامنے اس کو پیش کروں گا، اور مختصر انداز میں جو میں نے آج بیان کیا ہے اس کو دہرا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں قرأت سے متعلق جو ضروری مسائل اور تمامی یہ مسائل ہیں وہ تمام کے تمام بیٹھ جائے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ نماز جب آپ پڑھنے آ رہے ہیں، میں مسجد کے باہر جا کے درس کیوں نہیں دیتا ہوں، نماز کے بعد درس کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نمازی ہیں، 5 وقتہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنے نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ فقط آپ سب کیوں وضو کر کے آتے ہیں؟ میں بارہا کہتا ہوں، کیوں آپ وضو کر کے آتے ہیں؟ کیوں کہ بغیر وضو کے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ جاہل سے جاہل آدمی نماز پڑھنے آئے گا تو وضو کر کے آئے گا، مسلمان ہے تو، کیونکہ اس کو معلوم ہے نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح وضو شرط ہے اس طرح نماز کے اندر بھی فرائض ہے کہ بندہ اس کو ادا نہ کرے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ واجب الاعادہ اور قبول تو وہ سب بات کی بات ہے، پہلے نماز تو صحیح طور پر ادا ہو، اس کے ارکان تو صحیح طور پر ادا ہو، ہے نا؟ پہلے ادا، یعنی کہ فرائضی نماز ہمیں نہیں پتہ ہے تو واجبات تو چھوڑیں۔ تو لہٰذا فرض نماز جو فرائض نماز ہیں خود آپ کوشش کریں، خود مطالعہ کریں۔ کوئی ہارڈ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ لگے یا کوئی عالم ہی آپ کو سمجھا، نہیں، بڑی آسان مسائل ہے۔ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ میں نے نہیں بتایا جو آپ کی زندگی میں پہلی بار آپ کے سامنے، نہیں، بس اسی کو میں نے کھولا ہے، تھوڑا الٹ پھیر ہوا ہے، تھوڑا اس کی نوعیت بدلی ہے کہ مسئلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ورنہ سب کو معلوم ہے نا فرائض کتنے ہیں، تو بس اسی فرائض کو کھولا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا فرائض نماز، شرائط نماز یاد کریں، اور پریکٹیکل جب آپ نماز پڑھیں تو غور کریں کہ میرے فرض صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، میرے واجبات صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں۔ جب اس طرح خیال کی، ایک بات یاد رکھے، ہمارا ذہن کتنا بھٹکتا ہے نماز میں،
کہاں کہاں پہنچے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی۔ جب آپ اس میں غرق رہیں گے نا کہ میرے واجبات صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، قرأت صحیح کر رہا ہوں یا رکوع صحیح کر رہا ہوں، تو ذہن بھی نہیں بہکے گا کہیں، اور آپ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے گا اور آپ کی ادائیگی بھی صحیح طور پر ہوگی۔ اور اس طرح سوچنا جائز ہے۔ دینی مسائل یا کوئی دینی کام یا کسی بزرگ یا نبی پاک کا تصور نماز میں آ جائے، یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے کبھی اس پہ دلیل دوں گا میں، حضرت عمر فاروق کی روایت بھی ہے، لیکن آپ اس بات کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس طریقے کو ذہن میں رکھو تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم کل بروز قیامت ہمارے اس درس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم سب کو دین سیکھنے، علم فقہ حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، سننے سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے، کچھ بے ادبی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، دنیا و آخرت میں سرخروی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔